کیا کہتے ہیں مولانا پہلے کاروبار بہت اچھا چلتا تھا، اب کاروبار اچھا نہیں چلتا، پہلے بہت عزت تھی اب کوئی سلام بھی نہیں کرتا، پہلے یہ تھا اب نہیں، پہلے وہ تھا اب نہیں، یعنی پہلے بہت اچھا تھا اب نہیں۔ وجہ نعمت زیادہ دن کسی کے پاس رہتی نہیں، عزت کی نعمت ہو، دولت کی نعمت ہو، اسی طرح مقام کی نعمت ہو، مرتبے کی نعمت ہو، اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، لوگوں نے سروں پہ تاج بھی دیکھا اور پھر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی دیکھی، یہی ہندوستان کی سرزمین ہے، بلکہ ہند کی کیا بات، پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ اللہ اکبر، لوگوں نے تخت پر بیٹھے ہوئے کر و فر سے بھی دیکھا، آنکھوں میں سلاکیں پھرتے ہوئے بھی دیکھی، اللہ اکبر۔ یہی دنیا کی زمین ہے جہاں پر اللہ اکبر موسیٰ ابن نصیر جیسے انسان کو فاتح دمشق کا خطاب پاتے بھی دیکھا، اور پھر دمشق کے قید خانے میں بھی دیکھا، عرفات کے میدان میں بھیک مانگتے بھی دیکھا۔ موسیٰ ابن نصیر وہ شخص ہے کہ اللہ اکبر طارق بن زیاد کا وہ قبیلہ جسے بربر کہتے ہیں، اس کو فتح کرنے میں جس کا کلیدی رول رہا ہے وہ موسیٰ ابن نصیر ہے۔ اس کے بعد آپ نے سنا کہ جو کشتیاں جلائی گئی تھی اندلس کے ساحل پر، ان کشتیاں جلانے والوں میں طارق بن زیاد کے ساتھ، بلکہ طارق بن زیاد کے مقتدی کی حیثیت سے اگر کوئی تھا موسیٰ ابن نصیر تھا۔ اللہ اللہ سوچو، وہی فاتح دمشق کہلانے والا، وہ فاتح بربر کہلانے والا، فاتح اندلس کہلانے والا دمشق کے قید خانے میں نظر آیا، عرفات میں ہاتھ کٹے ہوئے بھیک مانگتا نظر آیا۔ یہ دنیا ہے۔ کہنے والے نے حضور سیدی محدث اعظمین رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے، ہر کمالے راز والو، ہر کمالے راز والو، ہر زوالے را کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر زوال کو عروج ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نعمت بہت دنوں تک رہتی نہیں۔ مغلوں کی اولادیں لوگوں کو بھیک مانگتی ہوئی نظر آئی، مغلوں کی اولادوں کا سر تشت میں رکھ کر مغل بادشاہوں کے سامنے ناشتے کے لیے پیش کیا گیا۔ کہاں پر بہادر شاہ ظفر کی زندگی اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں، بہادر شاہ ظفر جب اپنا آخری مقدمہ لڑ رہے تھے، بہادر شاہ ظفر وہ آدمی ہے، بہت غور سے سننا اور پھر ناشکری کے انجام پر توجہ دینا کہ ہم ناکام کیوں ہیں، نعمتوں کو زوال کیوں آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہادر شاہ ظفر جب ناشتے کے لیے بیٹھتے تھے تو تاج محل میں جو دسترخوان لگتا تھا اس میں ناشتے کے لیے 200 ڈشیں کم و بیش لگائی جاتی تھی، ناشتے میں 200 ڈشیں کم و بیش لگائی جاتی تھی اور سینکڑوں لوگ اس سے مستفیض ہوتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہی بہادر شاہ ظفر جب زندگی کا آخری مقدمہ لڑ رہے تھے، وہ بہادر شاہ جس کے جسم پر قیمتی لباس، قیمتی ٹوپیاں ہوتی تھی، اللہ اکبر، علماء، مشائخ، سادات، وزیر، ندیم اس کے درمیان بیٹھے ہوتے تھے۔ آپ کو نہیں پتا علامہ فضل خیر آبادی جیسا عالم، علامہ مفتی صدر الدین آزردہ جیسا عالم، سید کفایت علی کافی مراد آبادی جیسا عالم، غالب جیسا شاعر، اللہ اکبر، اس طرح کے یہ جو لوگ تھے، اسی طریقے سے استاد ابراہیم داغ جیسے لوگ، استاد ابراہیم جیسے لوگ، اللہ اکبر، یہ سب ان کے درمیان بیٹھنے والے تھے، ان کے مشیروں میں تھے، ندیموں میں تھے، ادیبوں میں تھے۔ لیکن اللہ اکبر، بادشاہ جب زندگی کا آخری مقدمہ لڑنے کے لیے گیا تو ہودجوں پر جس کی سواریاں کر و فر سے رکھی جاتی تھی اس کو بیل گاڑی پر انگریز بٹھا کر کے لے گئے، اور آپ جانتے ہیں جب بادشاہ ایک دم پھٹی ہوئی پرانی ٹوپی پہن کر اور سادہ سا لباس پہن کر جب کورٹ میں کھڑا ہوا تو زبان کچھ کہہ رہی تھی اور ہاتھ کا اشارہ کچھ تھا، یعنی ہاتھ اور زبان دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں دے رہے تھے، زبان کچھ بول رہی تھی
تھی, ہاتھ اشارہ کچھ کر رہا تھا. مورخ لکھتا ہے کہ زبان کے بولنے کے ساتھ ہاتھ اس لیے ایکشن اور اشارہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس وقت تو بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ بھوک کی شدت میں زبان اور اعضاء ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے. یہ کیفیت تھی. اور جب بہادر شاہ ظفر نے جیل میں کہا مجھے شاہانہ ناشتے کی عادت ہے, مجھے ناشتہ چاہیے, تو اس وقت انگریزوں نے کہا ناشتہ دیں گے. اور اس کے بعد جب تشت میں رکھ کر کے ناشتہ رکھا گیا, مورخ لکھتا ہے کہ اس کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر گرم پانی میں ابال کر اس کے سامنے دیے گئے. یہ تمہارا ناشتہ ہے. یہ دنیا کا عروج و زوال ہے. نعمتیں بہت دن تک کسی کے ساتھ نہیں رہتی. جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, جوانی پر گھمنڈ کرنے والوں, جوانی پر اترانے والوں, حسن کے اندر ڈوب کر کے مغرور ہو کر میرے اللہ کو بھولنے والوں, دولت کے نشے میں فرعونی ذہن رکھنے والوں, دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں, اللہ اکبر, نعمتیں بہت دن تک کسی کے پاس نہیں رہتی. نعمتیں چھن جاتی ہے, نعمتیں مہمان کی طرح آتی ہے, نعمتیں مہمان کی طرح آتی ہے. اور آقا فرماتے ہیں شریر اونٹ جتنی تیز رفتاری سے نہیں بھاگتا اتنی تیزی سے نعمتیں بھاگتی ہے. صحابہ تھے, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کا در ہے, یہاں تو ہر مسئلے کا حل ہے, صرف آپ کا در ہے جہاں ہر مسئلے کا حل ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نعمت ہمیشہ نہیں رہتی, نعمت تیز رفتار شریر اونٹ سے بھی زیادہ تیزی سے بھاگ جاتی ہے, تو اب اس نعمت کو بچانے کا کوئی نسخہ بھی تو آپ ہی عطا فرمائیں. یا رسول اللہ اب ہمیں نعمت کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ہے تو کیسے بچائیں؟ تو میرے آقا نے کتنی خوبصورت بات فرمائی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب تیز رفتار شریر اونٹ بھاگتا ہے تو ہم اس کو رسی سے باندھتے ہیں. تیز رفتار شریر اونٹ بھاگتا ہے, ہم اس کو رسی سے باندھتے, تو نعمت کو باندھنے کی بھی تو کوئی رسی ہوگی, نعمت کو باندھنے کی رسی ہوگی, تو وہ رسی ہمیں عطا فرمائے. تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر نعمتوں کو باندھ کر رکھنا چاہتے ہو کہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہے, تو آقا فرماتے ہیں اس کو شکر کی رسی سے باندھا کرو, جو شکر ادا کرے گا. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, جو نعمتوں پہ شکر کرتا ہے نعمتیں بھاگتی نہیں ہے بلکہ جو شکر کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرماتا ہے, سبحان اللہ, اسے زیادہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پتہ چلا اگر حسن دیا ہے شکر کرو, دولت دیا ہے شکر کرو, اولاد دیا ہے شکر کرو. شکر کا مطلب کیا؟ شکر کا مطلب صرف الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے, مکمل طور پہ الحمدللہ کہنا شکر نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ انسان رب کا بڑا ناشکر ہے. زبان کہے الحمدللہ, دل بھی سوچے میری اوقات نہ تھی اس نعمت پانے کی, اللہ نے عطا فرمایا. ہاں دل بھی کہے اور دل کے ساتھ عمل بھی گواہی دے. ایسا نہیں کہ میں خوبصورت ہوں الحمدللہ بھی کہہ رہا ہوں اور اس کے بعد زبان سے شکر کے ساتھ دل میں بھی سوچ رہا ہوں اللہ نے حسن دیا, لیکن پھر عمل بتا رہا ہے میں کسی کو خاطر ہی میں نہیں لاتا, تو یہ منافقت ہوگی. پھر عاجزی بھی ہو کہ اگر کوئی بلالی رنگ کا نظر آئے تو پھر اسے حقیر نہ جانا جائے, یہ سوچ کر کے اللہ کے یہاں رنگ کی بنیاد پر مقبولیت نہیں ملتی, اللہ کی یہاں تو دل کی بنیاد پر مقبولیت ملا کرتی ہے. اسی طرح اگر اللہ نے دولت دی ہے شکر کرو, اللہ نے دولت دی ہے شکر کرو. وہاں شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ زبان کہے الحمدللہ, دل بھی کہے میری اوقات نہ تھی کہ مجھے اتنی دولت ملتی, اور عمل پھر اس دولت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے بلکہ اس دولت کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرے. ماں باپ پہ خرچ کرو, بیوی بچوں پہ خرچ کرو, رشتہ داروں پہ خرچ کرو, احباب پہ خرچ کرو, دین کے کاموں میں خرچ کرو, حرام کاموں میں خرچ نہ کرو. یاد رکھنا اگر اللہ کی دی ہوئی دولت کو حرام کاموں میں خرچ کرتے ہو تو یہ بھی ناشکراپن ہے, اور جو ناشکرا ہوتا ہے اللہ اس سے چھین لیتا ہے.
بہت بڑے بڑے دولت مندوں کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا گیا.